ریسٹورنٹ میں لوگ شراب پیتے ہوں تو جاب کا حکم، صدام بلوچ۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں جاب کر رہا ہوں، وہ ریسٹورنٹ تو پیزا کا ہے لیکن لوگ وہاں شراب لا کر بھی پیتے ہیں، کیا ایسے ریسٹورنٹ میں جاب کرنا جائز ہوگا؟ اگر آپ صرف پیزا بنا کے لوگوں کو کھلا رہے ہیں تو جائز ہے، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا۔ شراب میں کسی قسم کی تعاون آپ نہ کریں، لوگ وہاں کے شراب پیتے ہیں تو یہ ان کا ہیڈیک ہے، آپ کسی بھی طرح سے معاون مددگار نہ بنیں لوگوں کو شراب پلانے میں، تو آپ کی جاب جائز ہے۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ چھوڑ دیں، کوئی ایسا ریسٹورنٹ میں جاب کریں جہاں شراب نہ ہو، بہتر ہے۔ عبدالغنی بہاولپور سے، آن لائن گرافکس اور ایڈیٹنگ کا حکم۔ میں آن لائن کام کرنا چاہ رہا ہوں، میرا ایڈیٹنگ اور ویب سائٹس بنانے کا کام ہوگا، کیا اس طرح کام کرنا جائز ہے اور اس کی آمدن حلال ہوگی یا نہیں؟ بھائی ایڈیٹنگ جائز چیز کی جائز ہے، ویب سائٹس جائز چیز کی ویب سائٹ بنانا بھی جائز ہے، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ ناجائز چیزوں کی ویب سائٹ بنانا وہ ناجائز ہے، تو یہ جائز ہے بذات خود یہ کام، بشرطے کہ اس میں خود سے کوئی گناہ نہ کریں آپ۔ قسطوں کے کاروبار کا حکم۔ محمد فرقان لکھنؤ سے پوچھتے ہیں قسطوں پر لین دین کرنا کیسا ہے؟ مثلاً کوئی موبائل قسط پر لیا تو کیسا ہے؟ جائز ہے، شرط یہ ہے کہ اسی مجلس میں آپ نے قیمت طے کرنی ہے۔ مثلاً دکاندار نے آپ سے کہا کہ یہ موبائل فار ایگزامپل یہ 50,000 کا کیش میں ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، اور اگر آپ ادھار لینا چاہتے ہیں یہ 70,000 کا دوں گا میں، تو یہ جائز ہے، لیکن اسی ٹائم آپ طے کر لیں کہ 70,000 والی قیمت پہ لینا ہے یا 50,000 والی قیمت پہ لینا ہے۔ اس ٹائم اگر آپ نے طے نہیں کیا اور آپ اگلے دن آئے اور یا اسی وقت آپ نے کہا چلو ایسا کرو کہ یہ 50 تو رکھو ابھی اور موبائل میں کل آ کے لے لوں گا، اگر میں کل پیسے لے آیا تو یہ موبائل دے دینا، ورنہ پھر میں موبائل تو پرسوں لے جاؤں گا اور پھر 20,000 اضافی تو میں بعد میں دے دوں گا، یہ کنفیوژن کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ یا آپ نے اس نے کیش موبائل آپ کو پکڑا دیا اور اس نے کہا قیمت کے بارے میں ایک دن کا تمہیں موقع ہے، کل اگر پیسے لے آئے تو 50 اور اگر کل نہیں لے کر آیا تو پورے 70 لوں گا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ یا اس نے 70 میں طے کر دیا لیکن یہ کہہ دیا کہ اگر ٹائم پہ قیمت ادا نہیں کی تو یعنی اگر پیمنٹ کا جو ٹائم میں نے متعین کیا ہے 70,000 قسطوں میں، تو اگر تم نے قسطیں لیٹ کر دی تو یہ قسطیں بڑھا دوں گا میں، تو یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ تو ایسی کوئی شرط اگر نہ ہو، سمپل یہ ہو کہ بھئی کیش پہ اتنا ہے، قسطوں پہ اتنا ہے اور ہر مہینے قسط اتنی دینی ہے، جو اس وقت سودا طے ہو گیا، ڈن ہو گیا، پھر اب اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو یہ پھر قسطوں کا یہ والا کاروبار جائز ہوگا، ادروائز یہ جائز نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ نے 70 طے کی اور اگلے دن آپ آئے کہ بھئی یہ ایسا کرو 70 کے بجائے 60 کر لو، میں ایک قسط میں ایڈوانس دے رہا ہوں، تو یعنی مجھ سے جلدی پیسے لے لو اور قسط وہاں سے گھٹا دو، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو قیمت طے ہو گئی وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی۔ بچپن میں چیز چورائی ہو تو کیا کریں؟ سیف اللہ صاحب ثوابی سے پوچھتے ہیں اگر بچپن میں آپ کسی کی کوئی چیز چھپا کر لے جائیں اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہ چلے تو کیا اس بارے میں بھی اس سے معافی مانگنی چاہیے یا نہیں؟ ہاں اس سے معافی مانگیں گے تو پکڑے جائیں گے بھائی، اللہ سے معافی مانگیں، اب اس کو نہ بتائیں، اب اس کے نقصان کی بس تلافی کریں، اور تلافی اس طرح سے کریں کہ جو چیز آپ نے چرائی تھی وہ چیز اگر موجود ہے ابھی تو وہی چیز کسی طرح ہدیہ یا گفٹ کے نام پہ اس کو دے دیں، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کی قیمت آپ گفٹ کے نام پہ یا تحفے کے نام پہ اس کے پیسے لفافے میں ڈال کے محترم کو پکڑا دیں۔ تبشیر انصاری انڈیا سے، کیا جان بوجھ کر گناہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے؟ میں نے ایک صاحب کے بیان میں سنا کہ اگر کوئی یہ سوچ کر گناہ کرے کہ اگر وہ گناہ کیا تو وہ کافر ہو جائے گا تو وہ سچ میں کافر ہو جاتا ہے، خواہ وہ گناہ کرے یا نہ کرے، اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ نیز کیا جان بوجھ کر گناہ کرنا کفر ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، گناہ کرنا تو لوگ جان کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، زیادہ تر دنیا میں جو گناہ ہو رہے ہیں وہ جان بوجھ کر ہی ہو رہے ہیں، تو اس سے کافر نہیں ہوتا۔ اور یہ کہنا کہ فلاں گناہ کرنے سے کافر ہو جائے گا، یہ جہالت کی بات ہے، گناہ کرنے سے انسان کافر نہیں ہوتا، ہاں کفر کے قریب ضرور پہنچ جاتا ہے، تو اس سے کافر نہیں ہوگا انسان۔ رہا یہ مسئلہ کہ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ گناہ کو حلال سمجھ کے کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے، ان گناہوں کو حلال سمجھنا، یہ سمجھنا کہ یہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے اور وہ پھر کرنا شروع کر دے، جیسے بے پردگی ہے یا زنا ہے یا شراب ہے، اب یہ تو یا نماز قضا کرنا، یہ تو یعنی امت مسلمہ کے اجماعی مسائل ہیں، تو ایسے کسی مسئلے کو
جائز سمجھنا شروع کر دینا اور جائز سمجھ کے کرنا، یہ کفر ہے، ان سے انسان کافر ہو جاتا ہے. یا گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا، یعنی مذاق اڑانا شریعت کا کہ اسلام نے یہ چیز حرام کر دی، اگرچہ حرام ہے مانتا ہوں اسلام میں، لیکن خام خامے کر دی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے، ایسی لوگوں کو ٹینشن میں معاذ اللہ اسلام نے ڈالا ہوا. اس طرح کی باتیں جو لوگ کر کے گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی کیونکہ شریعت کا انہوں نے مذاق اڑایا ہے تو وہ بھی اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو صرف گناہ کو کوئی گناہ سمجھے، ندامت ہو، پھر وہ گناہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا مگر کافر نہیں ہوگا. فرقواریت بحث و مباحثے کے دوران کیا کریں؟ صدام بلوچ: ہمیں یہاں بہت سارے فرقے کے لوگ ملتے ہیں تو مختلف باتیں چھڑ جاتی ہیں. بعض فرقے والے غلط بیانی بھی کرتے ہیں. کیا ہمیں ان باتوں پر بحث کرنی چاہیے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا علم نہیں ہوتا. اس طرح بحث بھی لمبی ہو جاتی ہے. اس بارے میں وضاحت فرمائیں. دیکھیں، اگر بالکل خاموش رہیں گے تو باطل لوگ جب بولتے ہیں نا اور سامنے والا بالکل خاموش رہے تو جو نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے ہیں. تو میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل خاموش ہوں، یہ بھی نہیں کہتا آپ سے کہ لا متناہی بحث شروع کر دیں. آپ جتنا جواب آپ کو آتا ہے اتنا جواب دیں اور پھر ان سے بولیں بھائی یہ آپ کا مسئلہ غلط ہے، اس میں آپ علماء سے رابطہ کریں. تو اتنی بات کم از کم کر دینی چاہیے، یہ وضاحت کہ آپ غلط بات کر رہے ہیں، صحیح بات آپ نہیں کر رہے، اتنی بات ضرور کہہ دینی چاہیے. نہی عن المنکر بھی ہو جائے گا یہ، کیونکہ بالکل خاموش رہنے سے پھر ان باطل لوگوں کے عقائد جو ہے نا یہ معاشرے میں پھیلتے ہیں، عام لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں. لیکن لمبی بحث نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کے پاس مضبوط علم نہ ہو، کیونکہ بعض دفعہ آپ اس سے بحث کریں گے اور علم ہے نہیں، بحث میں ہار جائیں گے تو باطل کو اس سے اور زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو بحث جب کریں جب علم ہو، مضبوط علم ہو، ورنہ زیادہ لمبی بحث نہ کریں. بس اتنا اس کو بتا دیں کہ آپ کی بات غلط ہے اور جو آپ کہہ رہے ہو اسلام میں ایسا نہیں ہے، اور آپ کے جو دلائل ہیں ہم علماء سے رابطہ کریں گے، یا کسی کا لنک دے دیں یا کوئی کتاب کا حوالہ دے دیں ان کو کہ بھئی اس بارے میں فلاں کتاب ہے، وہ آپ مطالعہ کریں. تو ایسی کتابوں کا علم انسان کو ہونا چاہیے جن میں اہل باطل کے عقائد پر رد کیا گیا ہے.